بسم الله الرحمن الرحيم. فروع تتعلق بالوضوء. يجب غسل ظاهر اللحية إذا كانت اللحية قصة لا يكفي قصة لا يكفي غسل ظاهر اللحية إذا كانت خفيفة، بل يجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کچھ مسائل وضو سے متعلق پڑھیں گے۔ فروع فرع کی جمع، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، ایک چیز اصل ہوتی ہے، پھر اس سے مسائل نکلتے ہیں۔ وضو کے بارے میں جتنی چیزیں اب تک ہم پڑھی ہیں اس کے مسائل آئیں۔ فروع شاخیں یعنی کچھ مسائل تتعلق بالعضو جو وضو سے متعلق ہے۔ کچھ مسائل میں پہلا مسئلہ یہ بتائیں گے کہ داڑھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک گھنی داڑھی ہوتی ہے، ایک پتلی داڑھی ہوتی ہے۔ پتلی داڑھی کا معنی یہ ہے کہ داڑھی سے چمڑا نظر آ رہا ہے، اور ایک داڑھی سے چمڑا نظر نہیں آ رہا۔ اب وضو میں ہم جب دھوئیں گے کیسا دھوئیں گے، وہ دھونے کی ترتیب کیا ہوگی؟ اگر داڑھی گھنی ہے تو کیسا دھوئیں گے؟ داڑھی اگر پتلی ہے تو کیسا دھوئیں گے؟ یجب غسل ظاہر اللحیۃ، پڑھیے، داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا واجب، اندر نہیں، کیونکہ گھنی ہے۔ گھنی داڑھی کو آپ صرف اوپر سے دھو لیں کافی ہے، بال اندر نہیں ہے، پانی نہیں جا رہا۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے اس کو پانی لگا کے اچھی طرح دھوئے، لیکن آسانی ہے کچھ صاحب کتاب نے بتائی ہے۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ، ظاہر لحیہ کا غسل ضروری ہے۔ اذا كانت اللحیۃ قصۃ، جب کہ داڑھی کیا ہو؟ گھنی ہو۔ لا یکفی غسل ظاہر اللحیۃ، ظاہر لحیہ داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا کافی نہیں۔ اذا كانت خفیفۃ، جب داڑھی ہلکی ہو۔ اب اسے چمڑے تک دھونا چاہیے، کیونکہ داڑھی عام طور پر اس حصے میں آتی ہے، اس کو دھونا ہے۔ بل یجب ایصال الماء، بلکہ ضروری ہے پانی کا پہنچانا۔ الی بشرۃ اللحیۃ، الی بشرۃ بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کو۔ داڑھی کے چمڑے تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اس عبارت سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم، داڑھی گھنی ہے، داڑھی کا ظاہری حصہ دھونا ضروری ہے۔ داڑھی ہلکی ہے، داڑھی کے اندر جو چمڑا ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب ایک داڑھی کا حصہ وہ ہے جو جسم سے لگا ہے، ایک داڑھی کا وہ حصہ ہے جو لٹکا ہوا ہے۔ اب لٹکے ہوئے کیا کریں گے؟ اب یہ بات یہاں سے بتا رہا۔ لا یجب غسل الشعر، بال کا دھونا ضروری نہیں، وہ بال الذی استرسل من اللحیۃ، جو داڑھی سے نیچے لٹکے ہوئے۔ لیکن بہتر ترتیب تو یہ ہے کہ وہ بھی آپ پانی لگا لیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ وکذا لا یجب مسحہ، اس پر مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ تو چہرے میں کون کون سی چیزیں داخل ہوئی؟ پورے چہرے کا دھونا فرض ہے وضو میں، اس کی باتیں آئی۔ اب یہاں اسی سے متعلق باتیں۔ دوسرا مسئلہ، ناخن میں کبھی کبھی ایسی چیز جاتی ہے جیسے آٹا ہے، موم ہے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے کلر ہے، اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ بتائیں گے، ناخن لمبے ہو گئے، یہاں تک کہ ناخن لمبے ہونے کی وجہ سے ہماری انگلیاں بھی چھپ رہی ہے، اس کو کاٹنا، اس چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اتنا باریک انداز میں غور و فکر کیا گیا، یعنی وضو کے بارے میں ہمیں بے احتیاطی ہے، بے خبری ہے۔ کچھ بھی لگا ہے، ایسی تیزی کے ساتھ وضو کر کے جا رہے ہیں۔ کوئی چکنی چربی لگ گئی ہے، وہیں چپکی ہوئی ہے، وضو کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھائی اس جگہ جو اعضائے وضو کہلاتے ہیں وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اذا كان في الظفر شيء، اگر ناخنوں پر کوئی ایسی چیز ہے یمنع اصول الماء، جو چیز روکتی ہے پانی کے پہنچنے کو۔ یمنع میں ایک فعل ہے جو ہوا ضمیر کی شکل میں ہے، جو لوٹ رہا ہے شے کی طرف۔ اصول الماء
مضاف مضاف الیہ ہو کر لام کے اوپر زبر ہوگا، پانی کا پہنچنا مشکل ہو، کہاں؟ الی البشرتی، کہاں تک؟ چمڑی تک، کالشمعی، جیسے موم، والعجین، اور آٹا گوندھا ہوا، وجب ازالتہ، دو چیزیں ضروری ہے، بولیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے اس چیز کا دور کرنا ضروری ہے، وجب ازالتہ، اس چیز کا دور، ازالت یعنی دور کرنا ضروری۔ دوسرا ضروری ہے وجب غسل ما تحتہ، اس کے نیچے دھونا بھی ضروری ہے، چیز کا دور کرنا ضروری، دھونا بھی۔ آپ نے کلر لگا تھا، کلر تو دور کر دیا، دھویا نہیں، وضو ہو جائے گا؟ چیز کا دور کرنا ضروری اور اس کے نیچے پانی پہنچانا۔ تیسرا مسئلہ دیکھیں، کذا اذا طال الظفر، پڑھیے، اذا طال الظفر، اسی طرح ناخن بڑے ہو گئے، یہاں تو ناخن چیک ہوتے رہتے ہیں، حتی غط الانملۃ، یہاں تک کہ انہوں نے پوروں کو ڈھانپ لیا، پور کا حصہ انگلیوں کا، وجب قلمہ، اس کا تراشنا، قلم کو قلم بھی اس لیے کہتے ہیں وہ تراش کے بنائے جاتے تھے، آج تو بنے بنائے قلم ملتے ہیں، نہیں لکھتے۔ لیصل الماء الی البشرۃ، تاکہ پانی پہنچے چمڑی تک۔ تو معلوم ہوا ناخن حضرت نے اتنے بڑھا دیے کہ پور چھپ گئے تھے، پور اعضائے وضو میں داخل ہے، ناخن کو کاٹنا پڑے گا تاکہ وہاں تک پانی پہنچے۔ چوتھا مسئلہ، لا یکون وسخ الظفر او خرع البرغوث مانعا من اصول الماء الى البشرۃ، یہاں سے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ناخن میں کیا جمع ہے؟ یا اس کو ہم میل، گندگی الگ چیز ہے، میل، مٹی میل کی شکل میں ہے، مٹی ہے، یہ اچھی بات نہیں، چبا بھی رہے اور نماز بھی پڑھ رہے، ناخنوں میں کسی کے ناخن میں گندگی، یہ میل تو نہیں ہے۔ وسخن کس کو کہتے ہیں؟ میل کو، کس کو کہتے ہیں؟ میل کو۔ گندگی، ایک گندگی ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، گندگی کا لفظ بولا جاتا ہے، اصل میں وہ میلا ہو کے گندا ہو جاتا ہے۔ لا یکون وسخ الظفر او خرع البرغوث، برغوث کس کو کہتے ہیں؟ پسو کو برغوث کہتے ہیں، خر بیٹ کو کہتے ہیں، پسو کی بیٹ، اور اسی طرح ناخنوں کا میل مانع نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں بنتا، من اصول الماء، پانی کے پہنچنے سے، الی البشر، پانی پہنچ جاتا ہے، فلٹر کرتا ہے، ہاں فلٹر ہو کے جاتا ہے، باریک چلا جاتا ہے، آہستہ 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 چلا جاتا ہے، مگر دوسری چیزیں نہیں ہوتی، جیسے آپ کلر لگ جائے آہستہ آہستہ اندر نہیں آ، مٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں چیز اندر داخل ہوتی، پانی ڈالیں پانی اندر اترتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، یلزم تحریک الخاتم الضیق، آپ نے انگوٹھی پہنی تھی اور تنگ تھی، دیکھو انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی تنگ تھی، یہ اعضائے وضو میں داخل ہے، چپکی بھی تھی، حرکت کرنا، تحریک، حرک یحرک تحریکا، ہلانا ضروری ہے، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اذا لم یصل الماء الی البشرۃ، جبکہ پانی نہ پہنچتا ہو چمڑے تک، بدون تحریکی، بغیر حرکت دیے ہوئے، تو حرکت دینا ضروری۔ چھٹا مسئلہ، اذا کان غسل شقوق رجلیہ، شقوق شقن سے، پھٹن کو کہتے ہیں، شگاف کو کہتے ہیں، پیر پھٹ جاتے ہیں، اتنے پھٹ جاتے ہیں بعض مرتبہ بڑی بڑی سوراخیں ہو جاتی ہیں، ایسی مت کرنا تو۔ دونوں پیروں کا، رجلین تھا، رجل مضاف تھا، ہی مضاف الیہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، رجلیہ، دونوں پیر کے پھٹن کے کا دھونا، بولیے دونوں پیر کے پھٹن کا دھونا، یضر، اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ جائز ہے امرار الماء علی الدواء، دوا پر پانی کا بہانا، اندر پانی داخل کر رہا ہے اور زخم ہو رہا ہے، الذی وضعہ علیہا، جن پھٹنوں پر اس نے دوا رکھا، اس دوا کو اس نے اس پر رکھا ہے، دوا کے اوپر سے پانی گزر جائے کافی۔ کیا مطلب ہوا مسئلے کا؟ آپ کے دونوں پیروں میں پھٹن آئی تھی، آپ نے کیا لگایا تھا؟ دوا عام طور پر کیا لگاتے ہیں؟ واسلین لگاتے ہیں، ٹھنڈو بم لگاتے ہیں، پورولین، ہاں جو بھی لگاتے ہیں وہ دوا لگاتے ہیں، تو جو دوا لگایا ہے اندر اتارنا ضروری نہیں، اس کے اوپر سے پانی کا گزرنا کافی۔ ساتواں مسئلہ، اذا مسح الرأس فی الوضوء،
اگر کوئی آدمی وضو میں مسح کرے ثم حلقہ، سر کا مسح کرے، ثم حلقہ، پھر بال اڑا دے، ارے وہ مسح کرے تو بال کہاں گئے؟ حجام کے پاس۔ لا يعيد المسح، مسح کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آ؟ ایک آدمی نے مسح کیا، سر کا مسح کیا، وضو کا کیا، سر کا مسح کر کے سیدھا باربر کے پاس گیا، کیا بولتے ہیں، حجام کے پاس گیا، جا کر اس نے بال کاٹے اور جا کر اب ماشاءاللہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا، ہو جائے گی نماز؟ وہ بھائی مسح کی وہ بال کہاں ہیں؟ حجام کے پاس۔ آٹھواں مسئلہ، اذا توضأ، ایک آدمی نے وضو کیا، ثم قلم الظفر، اس نے ناخن کاٹے، او قص الشارب، مونچھیں کاٹ دی، لا يعيد الغسل، دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں، ارے پہلے مونچھیں تھی غائب ہو گئی، کچھ کر۔ سنن الوضوء، پڑھیے سنن الوضوء، وضو کی سنت، وضو کی سنت ہے۔ تسن، یہ سیدھا کر لینا، تسن الامور الآتیۃ فی الوضوء، سنت ہیں آنے والے کام وضو میں، تسن، سنت قرار دیے گئے ہیں آنے والے امور وضو میں۔ فینبغی العمل، ضروری ہے، فینبغی العمل بها، عمل ضروری ہے اس پر، لیکون الوضوء علی وجہ اکمل، تاکہ وضو کامل طریقے پر، اکمل معنی کامل، طریقے پر، علی وجہ اکمل کہتے ہیں کامل طریقے پر۔ یہ 18 چیزیں صاحب کتاب نے بتائی۔ نمبر 1، ان ينوي الوضوء قبل الشروع فی، یہ وضو کی نیت کرے شروع کرنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں بے نیت وضو کرتے ہیں، میں آپ کو بدنیت تو نہیں کہتا، بے نیت ضرور کہتا ہوں، نیت والے بنو، بغیر نیت کے شادی بھی نہیں کی جاتی اور شادی ہوتی بھی نہیں۔ یہاں وضو کر رہے ہیں تو وضو کی نیت ہونی چاہیے، ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے آپ میں سے کوئی وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے؟ ویری گڈ، بہت اچھا۔ تیسری چیز، ان یغسل الیدین الی الرزغین، دونوں ہاتھوں کو پہلے، سب سے پہلے کہاں تک دھوئیں گے؟ رزغن، پہنچے، گٹھے کو کہتے ہیں، یہ پہنچے بھی کیا پہنچے ہیں، تو یہ جو پہنچے ہیں وہاں تک دونوں پہلے ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 4، ان یستاک، آپ مسواک کریں گے، استاک، مسواک نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ فإن لم یجد السواک، اگر نہ پائیں مسواک کو، فبالاصبع، انگلی کا سہارا لے لیں، انگلی کا استعمال کریں، انگلی بھی مسواک کا کام کرے۔ نمبر 5، نمبر 6، ان یمضمض، مضمض یمضمض، کلی کرنا اچھی طرح، یہاں وہاں ادھر ادھر اٹکی ہوئی چیز نکل جائے گی، کھانے پینے کی، گٹکے والی نہیں۔ ہاں، ان یستنشق، استنشاق کس کو ہے؟ پانی لینا، اچھی طرح صاف کرنا۔ دیکھیے ناک کی صفائی رکھنا بہت ضروری، وائرس پکڑتا رہتا ہے۔ ان یبالغ فی المضمضۃ والاستنشاق، اور مبالغہ کرنا، خالی یہ نہیں کہ منہ میں پانی لیا یا ہونٹ کے پاس آیا پھینک دیا، مزمزے میں، استنشاق میں مبالغہ کرنا، اچھی طرح پانی وہاں گھمانا، یہ مبالغہ ہے۔ غرارہ کرنا، ان یبالغ فی المضمضۃ والاستنشاق، ناک کی صفائی میں، کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، مگر کب؟ اذا لم یکن صائما، جبکہ وہ اب روزے میں ہے، مبالغہ کر رہا ہے اور پانی تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے، الحمدللہ اللہ پلا رہا ہے، یہ تو طریقہ صحیح ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایسے چیزیں تلاش کرتا ہے ہمارا سجاد۔ ان یغسل کل عضو 3 مرات، کہ وہ آدمی دھوئے 3 مرتبہ ہر عضو کو، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ چہرے کو دھو رہے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ہاتھوں کو دھو رہے کتنی 3 مرتبہ؟ مرتبہ۔ پیروں کو دھو رہے کتنی 3 مرتبہ۔ ان یمسح جمیع الرأس مرتن، تمام سر کا 1 مرتبہ مسح کرے، یہ سب سنت ہے۔ ان یمسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، دونوں کانوں کا مسح کریں گے، ان کے ظاہر کو بھی، ان کا ظاہر کو مراد باہر کا حصہ، اندر سے مراد یہ اندر کا حصہ، بل کھاتا ہوا اندر کا حصہ ہے، رخ موڑتا ہوا اندر کا حصہ ہے، لگتا ہے ٹرین چل رہی ہے اور بس چل رہی ہے، اندر کے حصے میں یوں 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 ہاتھ جاتا ہے۔ چلیے، ان یخلل لحیتہ من اسفلها، یہ آدمی یخلل ہے نا، ان یخلل لحیتہ من اسفلها،
نیچے کی طرف سے خلال کرے گا اپنی داڑھی کا. داڑھی کا خلال کیسے کریں گے؟ ان یخلل اصابعہ، دکھاؤ انگلیوں میں خلال کیسے کرتے ہیں آپ؟ انگلیوں میں خلال کیسے کرتے ہیں؟ ہاں انگلیوں میں اس طریقے سے خلال کریں گے. ان یدلک الاعضاء عند الغسل، دلک یدلک ملنا، رگڑنا. ایسا نہیں کہ یوں لگایا ہے پانی بہہ کے نکل گیا اور اس کو صحیح نہیں لگا. ان یدلک ملے گا وہ الاعضاء، اعضاء کو، عند الغسل، کب؟ دھوتے وقت. ان یغسل العضو الثانی قبل جفاف العضو الاول. ہاں دیکھیے چہرے سے لے کر پیر تک دھونے میں اس کا خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ چہرہ آپ نے دھویا اب واٹس ایپ دیکھتے بیٹھے ہیں، بات چیت کرتے بیٹھے ہیں، اچھا تمہارے ابا آئے تھے، کیا کیا لائے تھے. اب ہاتھ دھونے کی باری آئی، چہرہ سوکھ چکا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں. ان یغسل العضو الثانی، دوسرے عضو کو دھوئے، دوسرے عضو کو، پارٹ کو دھوئے، قبل جفاف العضو الاول، پہلے پارٹ کے سوکھنے سے. جفاف کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے بھی جف یجف جفن گزرا تھا. ان یرائی الترتیب فی غسل الاعضاء، اعضاء کو دھونے میں ترتیب کی رعایت کرے گا. کس کی؟ ترتیب کی رعایت. حضرت وضو کر رہے ہیں، پیر پہلے دھو رہے ہیں، یعنی الٹا وضو کر رہے ہیں اور آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت الٹا وضو کرے تو وضو ہو جائے گا، مگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا. ہم پڑھ رہے ہیں سنن الوضو، سنت اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. چہرہ حضور نے پہلا دھویا، پیر تو پہلے دھو رہا ہے. بحیث یغسل الوجہ اولا، اس اعتبار سے دھوئے گا کہ پہلے وہ چہرہ دھوئے گا، ثم الیدین، پھر دونوں ہاتھ، ثم یمسح الراس، پھر سر کا مسح کرے گا، ثم یغسل الرجلین، پھر دونوں پیر کو دھوئے گا. ان یغسل یدہ الیمنی قبل یدہ الیسری، پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئے گا پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے گا. یعنی پہلے ان یغسل یدہ الیمنی، سیدھے ہاتھ کو پہلے دھوئے گا، قبل یدہ الیسری، لیفٹ ہینڈ سے پہلے، بائیں ہاتھ سے پہلے سیدھا. اب پہلے بائیں ہاتھ دھو رہا بعد میں سیدھا ہاتھ، یہ صحیح. وَيَغْسِلُ رِجْلَهَ الْيُمْنَى قَبْلَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، پیر کے دھونے میں بھی اس کا خیال رکھیں گے، پہلے سیدھا پیر پھر بایاں پیر. أَن يَبْدَأَ الْمَسْحَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، جو مسح کرے گا وہ سر کے سامنے سے الٹا کر رہا ہے، سنت کے مطابق سامنے کی طرف. أَن يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ دُونَ الْحُلْقُوم، گردن کا مسح، حلق کا مسح نہیں. ایک حلق ہے، گردن ہے، گردن پیچھے والا حصہ. لِأَنَّ مَسْحَ الْحُلْقُومِ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ حلق کا مسح کرنا بدعت ہے. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.